نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے نہ بڑھو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور پاک رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس آیت میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ خود کو حلال اور حرام کا مختار نہیں بنانا چاہیے۔ حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی انسان کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا حق نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ دراصل قانون الہی نہیں، اپنی خواہشات کا پیروکار ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ دیگر مذاہب میں مثلا عیسائیت میں ان کے راہبوں کے ہاں، ہندو جوگیوں کے ہاں، بدھ مذہب کے بخشوؤں کے ہاں رہبانیت کا طریقہ اور قطع لذات کا طریقہ پسندیدہ تھا، لیکن اسلام میں اس سے روکا گیا۔ اسلام میں عبادت یہ نہیں کہ انسان بلا وجہ خود کو تکلیف میں ڈالے اور اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں سے محروم کر دے اور وہ جائز اور حلال چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی بندے ان سے خود کو محروم کر لیں۔ صحابہ کرام میں بھی بعض کے اندر ایسی سوچ پائی جاتی تھی کہ شاید اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ بعض صحابہ نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کریں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے، تو اس پر آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں
روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو، اچھے کھانے اور خوشبو کو، نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے، نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے۔ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، اور یہ انہی کے بقایا جات ہیں جو تم کو صومعہ اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نعمتوں کو ترک کرنا عبادت نہیں، نعمتوں کو جائز اور حلال طریقے پر استعمال کرنا عبادت ہے۔ اصل رہبانیت تقویٰ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، کسی کے مال کی طرف انسان ناجائز نظر بھی نہ ڈالے، وہ چیزیں جو اللہ نے دیکھنی حرام کی ان کی طرف دیکھے مت، جو کھانی حرام کی ان کو کھائے مت، لیکن جو چیزیں جائز اور حلال ہیں ان کو چھوڑنا پسندیدہ نہیں۔ مادی چیزوں سے یعنی دنیا کی نعمتوں سے جو دوری مطلوب ہے وہ دل کی ہے، ذہن کی ہے، نہ کہ جسمانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت سے واقف ہے، اسے ہماری ضروریات کا علم ہے، اس کو ہماری نفسیات کی خبر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اگر مصنوعی طریقے سے خود پر یہ چیزیں حرام کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ چوری چھپے ان چیزوں کا استعمال شروع ہو جائے، کیونکہ انسان کی فطرت میں نہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچ کر رہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً وہ لوگ جو ناجائز پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتے ہیں بسا اوقات وہ پھر دوسری ایکسٹریم یعنی حرام میں جا پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ہاں پسندیدہ طرز عمل یہ ہے کہ جو اس نے جائز اور حلال قرار دیا اسے استعمال کیا جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جس چیز سے منع کیا وہ کیا ہے کہ لا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، یعنی حلال کے استعمال میں بھی اسراف نہ کرو اور ضرورت سے زائد استعمال نہ کرو، مثلا کھانے پینے کے دوران اوور ایٹنگ نہ کرو، اس لیے کہ یہ چیز پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب اپنے جسم کی ضروریات، خوراک اور خواہش نفس میں بہت زیادہ محو ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کی ذہنی نشو و نما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ عقل پر جذبات حاوی ہو کر انسان کی روحانیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف معدے کے غلام بن جائیں یعنی تعتدو میں شامل ہو کر حد سے زیادہ کھانے پینے کی فکر کرنے لگیں تو ایسی صورت میں یہ انسان کی عقل اور روح کو نقصان دیتا ہے۔ اسی طرح بعض تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بعض جانوروں کے اوپر تجربات کیے گئے کہ ان کو کھانا صرف ایک حد تک کھلایا گیا یعنی ضرورت سے زائد نہیں کھانے دیا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کی زندگی کا عرصہ بڑھ گیا بنسبت ان جانوروں کے جنہیں بہت زیادہ کھلایا گیا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں ایک ریسرچ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خوراک کا اثر انسان کے اوپر براہ راست اس کے اخلاق پر اور اس کے رویوں پر پڑتا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ اور ایسے فوڈ جو آرٹیفیشل طریقے سے تیار ہوتے ہیں جن میں کیمیکلز کی کثرت ہوتی ہے، یہ جسم کے اندر فاسد مادوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ مادے جب جسم سے نکلتے نہیں تو جسم کے خلیوں میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کینسر کی وجوہات میں سے بھی ایک وجہ یہی بتائی گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو، یعنی کھانے پینے میں، ازدواجی تعلقات میں اور دیگر دنیا کی نعمتوں کے استعمال میں پسندیدہ راہ اعتدال کی راہ ہے، اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہی عبادت ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلال اور پاک، یعنی دو چیزیں اگر تم ان کا احتیاط کرو گے، ان کا لحاظ رکھو گے تو یہی عبادت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ اصل مطلوب تقوی ہے۔ الذی انتم بہ مؤمنون، وہ رب جس پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو۔
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہیں پکڑے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف کھانے پینے کی نعمتیں ہی نہیں دی بلکہ زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول بھی دیے، اور انہی میں ایک یہ کہ انسان قسم کے معاملے میں احتیاط برتے۔ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک غموس یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، مثلا ایک شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نے 50 میں خریدی ہے، حالانکہ اس نے 50 میں نہیں خریدی ہوتی، اس سے کم میں خریدی ہوتی ہے، تو ایسی قسم کو عربی میں یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے ڈبونا، یہ قسم انسان کو گناہ میں ڈبوتی ہے، ہلاکت میں ڈبوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے، وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ دوسری قسم کی قسم جس کا اس آیت میں ذکر ہے، لغو قسم، بلا ارادہ، بے وجہ، بلا ضرورت، بس قسم سے یا عربی میں واللہ ایسا کہتے رہنا تکیہ کلام کے طور پر۔ یہ ارادے کے تحت چونکہ الفاظ نہیں نکلتے اس لیے ان پر پکڑ نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں اللہ کی قسم یہی لغو قسم ہے، ایسی قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن بندہ مومن کو بہت زیادہ لغو باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لینا۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، یا یہ کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، اور پھر اسے اگر پورا نہ کر سکے تو اس قسم توڑنے پر مواخذہ ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ ایک جھوٹا وعدہ ہوگا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص حلفیہ کام کو پورا نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کام کو کر لے تو گناہ اور کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ نمبر 1، 10 مساکین کو کھانا کھلانا، جیسا کھانا انسان نارملی خود کھاتا ہے۔ اگر یہ مشکل ہو کھلانا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، پرانے کپڑے نہیں، نئے، ایک عام درجے کے، ایوریج۔ اسی طرح اگر یہ میسر نہیں تو ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر وہ نہ ملے تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا۔ ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو کہ وہ ایک ہی اسٹریچ میں 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اصل میں اکٹھے ہی رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے بات نہ مانی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
شراب کے بارے میں 2 احکام پیچھے گزر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ابھی تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے کر شراب پی رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس کی قطعی حرمت کے لیے التجائیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ اے اللہ شراب کے بارے میں تو ہمیں کوئی واضح حکم دے تاکہ لوگ اس سے پوری طرح باز آ جائیں۔ لہذا قرآن پاک کا یہ تیسرا اور آخری حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا، والانصاب اور بت آستانے، والازلام اور تیر یعنی قرعہ اندازی، یہ فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہیں، فاجتنبوا، ان سے اجتناب کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ حضرت عمر نے کہا شراب تیرا ستیہ ناس، تیرا ذکر تو جوئے، انصاب، ازلام کے ساتھ ہوا، یعنی جس طرح جوا ممنوع ہے، جس طرح بت اور آستانوں پہ جانا ممنوع ہے، جس طرح تیر اندازی اور فال نکال کر قسمتوں کے راز معلوم کرنا منع ہے، حرام ہے، رجسن، گندگی کے کام ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبو، تو ان سے اجتناب کرو۔ شراب بھی اسی طرح رجس ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان ہے، پلید کام ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا اور اس سے بچنے میں ہی کامیابی بتائی گئی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ حرام نہیں لکھا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ صرف لفظ حرام ہی کسی چیز کو حرام نہیں کرتا۔ کسی لفظ کے لیے یہ کہنا کہ یہ رجس ہے، گندگی ہے، تو کیا کوئی بھی گندگی حلال ہے؟ کھانے کے لیے کیا شرط لگائی گئی کہ حلالن طیبہ، حلال اور پاک ہو، رجس کو کہیں بھی پاک نہیں کہا گیا۔ اسی طرح کوئی بھی کام جو شیطان کے عمل سے ہو، من عمل الشیطان، یعنی یہ شیطانی کام ہے، تو بتائیے کہ کوئی بھی کام جسے اللہ تعالیٰ شیطانی کام کہیں وہ کسی بھی بندہ مومن کو زیب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا شیطان انسان کا دشمن نہیں؟ قرآن میں بار بار کہا گیا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ کیا کوئی شخص دشمن کے راستے پہ چل کر کامیاب ہو سکتا ہے، ہدایت پا سکتا ہے، حق کو پا سکتا ہے، اللہ کی رضا پا سکتا ہے؟ کیا شیطان ہمارا اتنا خیر خواہ ہے کہ وہ ہمیں ایسے کام کروا کے جنت تک پہنچائے، اللہ کی رضا حاصل کروائے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فاجتنبوا، اس کے تو پاس بھی نہ پھٹکو، اس کے تو قریب بھی نہ جاؤ، اور اس مجلس میں، اس محفل میں کھانا کھانے سے بھی منع کیا گیا، اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کیا گیا جس میں شراب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فاجتنبوا، اس کے پاس نہ پھٹکو، کیونکہ انسان جب ایسی چیزوں کو دیکھتا رہے، ایسی چیزوں کے درمیان میں رہے، تو ایک وقت ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسا آ جائے کہ وہ اس کو اپنے لیے جائز اور حلال کر لے، یا اس کی کراہت اور اس کی نجاست اس کے دل میں کم ہو جائے۔ عمل شیطان وہ اعمال ہوتے ہیں جو انسان کو ذہنی پستی کی طرف لے جائیں، انسان کے لیے سنجیدگی اور زندگی میں نان سیریس ایٹیچیوڈ کا سبب ہوں، جو انسان کو توہمات میں مبتلا کریں، جو حقیقت سے غافل کریں، جو انسان کی عقل میں خلل پیدا کریں، جو انسان کو بے حس کر دیں، اس کے اندر خود غرضی پیدا کر دیں، معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کر دیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ بات تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ شراب کے ذریعے سے جتنا خاندانی نظام میں بگاڑ آیا ہے، اتنا شاید ہی کسی اور چیز سے آیا ہو۔ متعدد تحقیقات یہ بات بتاتی ہیں کہ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کے اندر جب نشے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا 50 to 70% برین ڈس فنکشن ہو جاتا ہے، میموری لاس ہوتا ہے، ایکیوٹ اینڈ کرونک ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور خودکشی کی طرف انسان کے رجحانات اور میلانات بڑھتے ہیں۔ بسا اوقات اس کے جسم میں ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی میں بہتر ڈیسیژنز لینے کے قابل نہیں رہتا۔
ایک رپورٹ میں آتا ہے کہ امریکہ میں 1/3 ایکسیڈنٹس کی وجہ صرف الکوہل بیان کی گئی۔ گھریلو اور خانگی تنازعات، طلاق، ریپ، ابیوز، جنسی تشدد، ان سب کی وجوہات بھی زیادہ تر الکوہل کی وجہ سے ہیں۔ الکوہل انسان کے جسمانی اعضاء پر بھی شدید ترین نقصان دہ اثرات پیدا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ناراضگی کا سبب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نکالنے والے پر، نکلوانے والے پر، اور ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتدا میں تو آپ نے ان برتنوں تک کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا جس میں شراب بنائی جاتی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے اس پر سے قید اٹھا لی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حکم یعنی یہ آخری آیت پڑھ کر سنائی گئی کہ بعض صحابہ کرام جو اس وقت ابھی شراب کی مجلس میں تھے، جہاں ان کو حکم پہنچا فوری طور پر انہوں نے اس سے توبہ کر لی۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ پیا تھا تو دوسرا گھونٹ پینا چھوڑ دیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مکان میں لوگوں کے لیے ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس دن لوگوں کی شراب فضیح تھی۔ فضیح کہتے ہیں کھجور سے بنائی ہوئی شراب کو۔ کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جو کہہ رہا تھا اے لوگو شراب حرام ہو گئی۔ چنانچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی اور مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ تم اس شراب کو نکالو اور بہا دو۔ چنانچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ شراب کے بہانے کے بعد مدینہ کی گلیوں کی مٹی کئی دن تک شراب کی سڑان سے اور شراب کے اثرات سے متاثر رہی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے اس وقت شراب کا نیا سٹاک منگوایا تھا، لیکن چونکہ اس کی حرمت کا حکم آیا تو فوری طور پر انہوں نے اپنے مٹکے توڑ ڈالے، اور کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اب میں اس کو بیچ کر یا کسی کو تحفہ دے کر میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کروں۔ شراب کے نقصانات نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ہاں مانے ہوئے ہیں، غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نقصان دہ چیز ہے۔ یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹرز اور دانشور اس کے بارے میں مسلسل تبلیغ کرتے چلے آئے ہیں۔ اس مصیبت سے اپنی قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے بڑی بڑی مخلصانہ اور حکیمانہ کوششیں کی گئیں۔ امریکہ میں شراب کی حرمت کا قانون نافذ ہوا تو 14 سال تک شراب کے خلاف زور و شور سے جہاد جاری رکھا گیا۔ اس جہاد میں نشر و اشاعت اور پروپیگنڈے کے جدید ترین وسائل اختیار کیے گئے۔ اخبارات، رسالے، لیکچرز، تصاویر، فلمیں، سبھی کچھ شراب کی نفرت دلانے کے لیے کام میں لایا گیا۔ اس مہم پر حکومت نے تقریباً $6 کروڑ، 60 کروڑ روپیہ خرچ کیا، 25 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ برداشت کیا، 300 افراد کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، 5 لاکھ سے زیادہ اشخاص کو قید و بند کی سزائیں دی گئیں، بھاری جرمانے کیے گئے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئیں، لیکن یہ ساری کوششیں بیکار ہوئیں۔ آخر حکومت کو اپنی شکست فاش کا اعتراف کرنا پڑا اور اس نے شراب نوشی جس کے خلاف عرصہ دراز تک وہ مارکہ آرا رہی، 1933 میں قانوناً پھر جائز قرار دے دیا، کیونکہ ساری کوششوں کے باوجود شراب کو ممنوع قرار نہ دیا جا سکا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک حکم، اور وہ بھی آپ کا ڈائریکٹ خود حکم نہیں، آپ کے نمائندوں کا حکم جو گلیوں میں پھر گھوم کر آواز لگا رہے تھے کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ لوگوں نے جہاں لب رکھے ہوئے تھے، اگر ایک گھونٹ اندر گیا تو دوسرا اندر نہیں لے کر گئے اور اپنے اپنے وہ برتن تک توڑ ڈالے جس میں وہ شراب پیتے تھے۔ یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دل تک جاتی تھیں، جبکہ دوسری تعلیمات اور یہ پروپیگنڈا صرف اوپر ذہنوں تک جاتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کی تربیت کرنے والی چیز
اللہ کا تقویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر صرف قانون کا خوف پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر تقویٰ کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوا تو ہر جرم کو وہ چھوڑ گئے اور ہر چیز کو اس طرح ترک کر گئے گویا سب سے زیادہ نقصان دہ وہی چیز ہو۔ اسی طرح جوئے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ برطانیہ میں بھی ایک وقت میں اس پر پابندی لگائی گئی، لیکن جب دیکھا گیا کہ سب کوششوں کے باوجود لوگ نہیں مانتے تو بالآخر 1961 میں اس کو واپس لے لیا گیا۔ یہ معلومات ریڈرز ڈائجسٹ میں 1964 سے لی گئی ہیں۔ پھر شراب کے نقصانات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، خاص طور پر جوئے کے ساتھ، کیونکہ جب مال بہت سے لوگوں کا ایک شخص لے جاتا ہے جیت کر تو وہ سب اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اگر بظاہر وہ دشمنی ظاہر نہ بھی کریں تو ایسے شخص کے لیے دل میں کوئی قدردانی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے گھرانوں میں خواتین اور بچے صرف اس لیے سفر کرتے ہیں کہ مرد جوا کھیلنے کے عادی ہو چکے اور اس میں اپنی بڑی بڑی دولت لٹا چکے۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کا فائدہ ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنی انا یا عادت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ ساری زندگی تو یہ کام کرتے رہے، اب کس طرح چھوڑیں۔ نہیں، ایمان تو تقاضا یہ کرتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان وہیں پر سر تسلیم خم کر دے اور جو کچھ پیچھے ہو چکا اس پر توبہ کر لے، کیونکہ پچھلے گناہوں پر توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ آئندہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں اور جو فرمان الہی ہو اس کو مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، یعنی جو سمندر میں ہی رہتے ہو، وہیں پیدا ہوتے ہو، وہیں مرتے ہو، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال برابر نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنا زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت 100 درہم صدقہ کرنے کے۔
یعنی بعض چیزیں تو ظاہری طور پر ناپاک نظر آتی ہیں، گندی نظر آتی ہیں، ان کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں ناپاک، اللہ کی ناپسندیدہ، لیکن بظاہر بہت خوبصورت لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تو ایسی تمام چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی، مثلاً اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتیں خواہ کتنی ہی خوبصورت ہوں، ان پہ نظر ڈالنا حرام ہے۔ سافٹ ڈرنکس جتنے چاہے پیئیں، لیکن الکوہل کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہو لیکن اللہ کو پسند نہیں، تو اسلام کیا تقاضا کرتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں وہ تمہیں بھی پسند نہ ہو۔ جب بندے کی پسند اللہ کی پسند کے مطابق ہو جاتی ہے تو یہی دراصل اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے، یہی دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں عزت کا مقام پانے کا سبب بنتا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس تقوی کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ سب سے بڑی ہستی تو وہی ہے، صرف وہی ڈرنے کے لائق ہے، لوگوں کا ڈر تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔